اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قوم کا ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے، ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، ایک اپنا نسب العین ہوتا ہے، ایک اپنا گول ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، جس اجتماعی مقصد کے پیچھے اس قوم کے نوجوان، اس قوم کے پڑھے لکھے، اس قوم کے سیاستدان، اس قوم کے تاجر، اس قوم کے شعراء اور اس قوم کے مصنفین اور رائٹرز اور اس قوم کے ٹیچرز اور اس قوم کے علماء اور ادباء اور حکماء اور اس قوم کے مرد اور عورت، اس قوم کی بچے اور بچیاں اور اس قوم کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں اور اس قوم کے رہنے والے شہری اور دیہاتی اور اس قوم کے گورے اور کالے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس اجتماعی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس قوم کا کوئی نسب العین ہی نہیں ہوتا، بس دنیا میں آئے ہیں، چھوٹے سے بڑا ہونا ہے، کھانا پینا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے اور مر جانا ہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی اس قوم کے اندر عروج نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک کھری کھری بات سناتا ہوں کہ دنیا کے اندر جس قوم نے اپنا نسب العین بنایا، کسی کام کو اپنا اجتماعی مقصد بنایا، اپنا قومی مقصد بنایا، تو اس قوم کے ہر طرح کے لوگوں نے، ہر طرح کے فلاسفہ نے، ہر طرح کے سائنسدانوں نے، ہر طرح کے نوجوان مرد اور عورتوں نے، حتیٰ کہ کالج اور اسکول کے چلانے والے، نظام کو سنبھالنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے نظام کا رخ بدل دیا۔ شعراء نے اپنے شعروں کا رخ بدل دیا، اور سائنسدانوں نے اپنے سیاست کا رخ بدل دیا، تاجروں نے اپنے تجارت کا رخ اپنا قومی مقصد اور اجتماعی مقصد بنا دیا، اور اس قوم کے انٹیلیجنس اور اس قوم کے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنا رخ اپنی قوم کے اجتماعی اور اپنی قوم کی مکمل طور پر کامیابی کو اپنا نسب العین بنا دیا، تو وہ قوم ایک نہ ایک دن اپنے نسب العین کو پہنچ جائے گی، اور جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اس کا کیا؟ آج دیکھیں ہم مسلمانوں کا نسب العین کیا ہے، ہمارا اجتماعی مقصد کیا ہے، ہمارا گول اور ہمارا نشان کیا ہے۔ آج یہ جو لوگ ہم بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً 90% اور 90% سے بھی زیادہ لوگ یہی کہیں گے، بھئی ہمارا مقصد عبادت ہے، ہمارا مقصد فلاح اور فلاح ہے۔ آج جس مسلمان کو بھی دیکھو، وہ کاروباری لائن کے اندر فکر مند ہے، تجارت کو فروغ دینے کی فکریں اسے لاحق ہے، اور بس شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا یہ ہمارا مقصد بن گیا۔ ہرگز نہیں، یہ ہمارا اجتماعی اور نسب العین اور ہمارا مقصد نہیں ہے۔
ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اور فرقان حمید نے اس کو واضح طور پر سمجھایا۔ ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ اگر کوئی چور اور کوئی ڈاکو اور کوئی گنڈا اگر اپنی چائے میں اور اپنی کافی میں اگر وہ شکر ڈالتا ہے، چینی ڈالتا ہے، گڑ ڈالتا ہے، تو یقینی آپ سب لوگ یہ بات کہیں گے کہ وہ چائے، وہ کافی، وہ میٹھی ہوگی نا بھائی؟ بولا نا ہوگی۔ اور اگر کوئی صالح، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، اللہ رسید آدمی اپنی چائے کے اندر نیم کے پتے اور کریلا ڈالے گا تو وہ چائے کڑوی ہوگی۔ آج ہم نے اپنا نسب العین اور اجتماعی مقصد مسلمانوں نے کچھ نہیں بنایا، اس لیے مسلمان پوری دنیا کے اندر جو حشر ہوا ہے وہ آج ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ آج ہر طرح سے جو قوم سب لوگوں کو اپنے راہ ہدایت اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، آج وہ قوم دوسروں سے بھیک مانگ رہی ہے کامیابی کا راستہ تلاش کرتی ہے۔ جس کے پاس سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہو اور جو قرآن مجید کو اپنی کتاب مانتا ہو، جس نبی پر اتنی عظیم کتاب نازل ہوئی ہو اور جس قوم کو اتنے عظیم پیغمبر ملے ہو، اور جو قوم اللہ کو یاد کرنے والی اور اللہ پر ایمان لانے والی ہو، اس قوم کو آقا کی غلامی کے بعد کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں۔ میں سے کچھ نوجوان یہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا نسب العین اور اجتماعی مقصد شاید یہ بیان کر دے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ جوش کے اندر نہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو دنیا میں بھیجا گیا وہ مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ قوموں کے تختے پلٹ کر کے ان پر قبضہ کر کے ان کے اوپر استعداد حاصل کر لے، یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ آج کچھ قرآن سے وابستگی نہ رکھنے والے لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعتوں نے اور انبیاء کی جماعتوں نے جو ہے دوسرے لوگوں کے تختے پلٹ کر کے ان پر حکومتیں قائم کی۔ یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ اگر یہ مقصد ہم نے سمجھ لیا تو بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد غلط ہے، ہمت ہے تو بول کے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد غلط ہے، ہمت ہو تو بول کے دکھائیں۔ یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ ہم ملک کے اندر اور دنیا کے اندر ہم جو ہے اپنا اقتدار حاصل کریں، یہ مقصد نہیں۔ کیا مقصد؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے پیغمبروں کو واضح نشانیاں اور واضح دلائل اور معجزات لے کر بھیجا۔ قرآن مجید ہم نے عطا کی اور بھی کتابیں عطا کی۔ مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، پوری دنیا کے اندر انصاف قائم ہو، انصاف قائم، یہ اجتماعی مقصد ہے۔ اور آپ یہ بات سنیں، آپ کو کڑوی لگے گی، دو قوموں نے اپنا اجتماعی مقصد بنا لیا۔ ایک یہودی قوم کہ انہوں نے ان کے لیڈروں کو آج اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، آج ان کے لیڈروں نے اتنا زیادہ اپنی قوم کے لیے فکر کر دی، مسلمان آج متحد ہو کر کے اپنی قوم کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ایک لیڈر، اس نے کچھ بڑے دانشوروں کو اور بڑے بڑے تاجروں کو بلایا، جس میں سگریٹ کے بین الاقوامی بڑے بڑے تاجر تھے جو اربوں خربوں ڈالر کے مالک تھے، اور ان کو بلا کر کے آدھے گھنٹے کی تقریر کی، اور تقریر کا جو ابتدائی پہلا لفظ تھا وہ یہ لفظ تھا کہ آج ہم نے آپ کو غلطی سے توبہ کرنے کے لیے بلایا۔ کیا لفظ ہے؟
انہیں غلطی سے توبہ کرنے کے لیے بلایا ہے اور اس نے شروع کیا کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ڈیوڈ انہوں نے ہم پر ایک ذمہ داری رکھی تھی کہ ہم جو ہے اپنے پوری یہودیت والی قوم جو تھی یہودی قوم کو بیت المقدس کے اطراف کے درمیان متحد ہو کر ان کو رکھیں. جو ذمہ داری رکھی تھی ہم اس ذمہ داری کو بھول چکے. ہم نے خوب دولت جمع کی, خوب عیاشی کی, یہ ہم نے اپنے لیے کی, ہم نے اپنے بچوں کی عیاشی کے لیے کی. جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس مجمع کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جو ہے اس میں بین الاقوامی تاجر بھی تھے اور ایک ہنگامہ ہو گیا اور اس نے کہا یہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے, اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور اب ہمیں ہوم آف لینڈ کرنا ہے, یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہودی آباد ہے ان سب کو وہاں سے نکال کر کے ہمارے بیت المقدس کی جو ریاست ہے وہاں جو جہاں کے ہم اصل باشندے ہیں وہاں پر اپنی قوم کو لا کے جمع کرنا ہے. اس نے ایک بات کہی تو کہا بتاؤ اب اس کے لیے کون کون فکر کرے. یوروپ کا وہ پرسکون اور عیاشی والا ماحول جہاں پر یہ لوگ جن کے ایک ایک گھر میں ایک ایک بنگلوز میں 5 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی رہتی تھی, لیکن اپنی قوم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا تو شوہر نکلا اور وہ فلسطین کی کچے جھوپڑوں میں جہاں بارش میں پانی بھی ٹپکتا تھا, بجلی کی سویدھائیں بھی نہیں تھی, سڑک کی سویدھائیں بھی نہیں تھی, لیکن اپنی قوم کو مقصد تک پہنچانے کے لیے ان یہودی سربراہوں نے بڑی بڑی چیزیں اور آرام کی چیزیں چھوڑ کر اپنی قوم کے لیے قربانی دی. جب شوہر نے بیوی کی تشکیل کی, بیوی نے کہا میں نہیں آؤں گی, تو شوہر نے کہا میں اپنی قوم کو مقصد تک پہنچانے کے لیے قربانی دوں. اور عیاشی کی زندگی چھوڑ کے فلسطین جہاں آج اسرائیل آباد ہے اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہودی بڑی بڑی آسائشوں کو چھوڑ کر کے یہاں آباد ہے. شوہر نے کہا میں نہیں آؤں گا, بیوی نے کہا میں اپنی قوم کو مقصد تک پہنچانے کے لیے آؤں گی. اور ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیوں کو چھوڑ کر کے اپنی قوم کو آباد کرنے کے لیے ہاتھ رکھا. بس میں ایک بات یہاں تک روکتا ہوں, دوسری قوم جس کے درمیان ہم مسلمانوں نے ہند جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. کچھ سالوں پہلے مہاراشٹر کے ایک شہر کے اندر ایک مشورہ ہوا تھا, ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے کوئی ایک بنیادی مقصد بنانا ہے, اجتماعی مقصد بنانا ہے, ایک نشان بنانا ہے جس کے تحت ہمیں اپنی پوری قوم کو, پوری ملت کو اس کے رنگ میں رنگنا ہے. آپ لاکھ یہودیوں کو لعنت بھیجیں, آپ کعبے کا غلاف پکڑ کے ان پر لعنت بھیجیں, مسجد نبوی میں جو کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی حالت میں آپ ان پر لعنت بھیجیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان اپنا نسب العین بھول چکا ہے. اسے پتہ ہی نہیں, اسے تو کمانا کھانا بچے پیدا کرنا, اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہودیوں کی تاریخ پڑھے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آج پوری دنیا کی اکانومی اوپر ان کا کنٹرول ہے اور پوری دنیا کے اندر سب سے سپر پاور مالدار اور امیر کے اعتبار سے یہودی کون ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی تعریف پر دوبارہ غلطی نہ کرتے ہوئے صحیح راہ پکڑ لی, آج پوری دنیا کو کور کر رہے ہوتے. آپ لاکھ RSS کے سربراہ کو گالی دیں, لاکھ ان کو آپ برا بنا کہے, کوئی فائدہ نہیں. جب ان کی میٹنگ ہوئی تو اس قوم کے جو بڑے بڑے سیاستدانوں نے, اس قوم کے اندر فلم اداکاروں نے, کرکٹروں نے اور اس قوم کے قلم ساز نے اور رائٹروں نے اور اس قوم کی سیاستدانوں نے گاؤں گاؤں جا کر, گلی کوچوں میں جا کر لوگوں کو سمجھایا اور ان کا ذہن بنایا کہ ہمارا نسب العین, ہمارا اجتماعی مقصد یہ ہے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی قربانی دی اور آج یہ یہود اور یہ غیر قوم اپنے نسب العین اور اجتماعی مقصد تک پہنچنے کی بالکل قریب ہے. ہمارا اجتماعی مقصد ہے کیا؟
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ। अल्लाह पाक जल्ल शानु ने यहाँ पर दोनों बातों को अधूरी रख रहा, इतना समझे कि ये दो कौम इस वक्त दुनिया के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। क्यों? उस कौम का हर इंसान, बड़े से लेकर छोटा, छोटे से लेकर बड़ा, जगह पढ़े लिखे से लेकर जाहिल तक, हर एक अपनी कौम के मकसद को पूरा करने के लिए कुर्बानी देता, जिस सतह की भी हो, चाहे माल की हो, चाहे जान की हो, चाहे सलाहियतों की हो, चाहे जिस सतह की भी हो। देखो मुसलमान हमारे उस्ताद ने एक मर्तबा लतीफा सुनाया था, कहा एक मर्तबा एक जो है यहूदी ने ख्वाब देखा, तो देखा कि भाई सबसे नीचे जो है यहूदी है, फिर ईसाई है और ऊपर मुसलमान है। यहूदी निकलने की कोशिश करता है जहन्नम से, तो उसको जो फरिश्ता टांग पकड़ के अंदर कर देता है। ईसाई निकलने की कोशिश करता है जहन्नम के तबके से, तो फरिश्ता टांग पकड़ के अंदर डाल देता है। मुसलमान निकलने की कोशिश करता है, वहां पर तो पहली बात तो कोई फरिश्ता ही नहीं है। तो यहूदी जो है ख्वाब में ही एक बात सवाल करता है कि हमारे ऊपर इतनी निगरानी और इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो पता चला कि भाई इनको जरूरत ही नहीं है, इनके अपने लोग ही इनकी निगरानी कर रहे हैं, इनके अपने लोग ही इनकी टांग खींच रहे हैं। अब आप बताएं कि मुसलमान कौम जब अपने इज्तिमाई मकसद से हट जाएगी तो कामयाब नहीं हो सकती। आज यही हाल है हमारा। अल्लाह पाक ने पहले ये कहा तुम बेहतरीन लोग हो, तुम्हें बेहतरीन, तुम सारी दुनिया में सबसे बेहतर हो जब कि तुम अपने नसबुल ऐन पर काम करना शुरू कर दो। तुम्हारा मकसद असली क्या है? इंसानियत की खिदमत है, रब तक लोगों की जो है रब की पहचान करवाना है। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, मारूफ कहते हैं सारी इंसानियत के फितरत और अकले सलीमा उस काम को अच्छा समझती हो, उसका हुक्म इस उम्मत मुस्लिमा को दिया गया कि तुम उस मारूफ कामों का हुक्म दो। आप किसी को भी बोलो भाई जो है तुम जो है मस्जिद की तरफ चलो, गैर कौम भी इस बात को अच्छा कहेगी। क्यों? उसे पता है ये रब के पास जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। बैठकर पानी पियो, हम किसी को कहते बैठकर पानी। पूरी दुनिया की इंसानियत की फितरत इस बात को अच्छा कहती है। कुरान करीम भी कहता है तुम्हारा नस्बुल ऐन ये है कि तुम वो तमाम मारूफ कामों का हुक्म दो जो पूरी इंसानियत की फितरत तस्लीम करती है। हम इतना बड़ा नस्बुल ऐन छोड़ चुके हैं, लोगों को लोगों की गुलामी से छुड़ा करके अल्लाह का गुलाम बनाने वाला काम अल्लाह ने हमें दिया था, उस मकसद से हट चुके। अल्लाह ने आज हमें जलील और खार कर दिया। नहीं अनिल मुनकर, मुनकर किसको कहा जाता है? मुनकर उस काम को कहा जाता है जिसे पूरी दुनिया की इंसानियत और फितरत उस बात को कबूल न करती हो। आप किसी पीने वाले को जाके पूछो भाई ये पीना अच्छी चीज है, तो वो बोलेगा ये तो अच्छी नहीं है, मेरी लत लग गई है लेकिन अच्छी नहीं है। किसी झूठ बोलने वाले से पूछो भाई झूठ बोलना अच्छा है, कहा नहीं लेकिन क्या करूं आदत पड़ गई। इतना बड़ा काम अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दिया। ये कौम और ये उम्मत जब से इस नस्बुल ऐन को, इस इज्तिमाई दावत और तबलीग के काम को और इस मारूफ और नही अनिल मुनकर वाले काम को जब से इस कौम ने छोड़ी है, कौम जो है जलील और खार है। इसमें अपनी सलाहियतें भी आ गई, इसमें अपना माल भी आ गया, इसमें अपनी जान भी आ गया। आज हमारा माल किधर लग रहा है? अपनी अय्याशियों के पीछे लग रहा है। यहूदियों ने अपने अय्याशियां छोड़कर अपनी कौम की आबादी के लिए अपने माल को कुर्बान किया। जब ये आयत नाजिल हुई इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह पाक तुमसे कर्ज मांग रहे हैं। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
تو جب یہ پتا چلا کہ مالک کے کائنات اللہ پاک جل شانو ہم سے قرض مانگ رہے، آپ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا اور فرمایا رسول اللہ، اللہ پاک قرض مانگ رہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ یوں ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے باغ کی طرف چلے گئے جہاں پر 600 کھجوروں کے درخت، اور آپ کو پتا ہے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس پر کھجور کب پکتی ہے اور کب پھل آتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ آپ کسی گنے کے کھیت کے پاس چلے جاؤ جس کی کھیتی ہو، اسے گنا توڑو گے تو توڑنے دے گا؟ نہیں، آپ کو خود نکال کے دے گا، توڑنے نہیں دے گا، اسے پتا ہے اس کی قربانیاں لگی ہیں۔ اور کہا، پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پاک قرض مانگ رہے، ہمارا مال مانگ رہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت لگے، میں اللہ کے نام پر اسے دے دیتا ہوں، آپ گواہ رہی۔ اور وہیں سے کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، او دغدغہ کی امی، باہر آ جا، میں نے یہ باغ رب کے نام پر وقف کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے۔ آج مسلمان سے کہا جائے تو اللہ کے نام پر دے، مسلمان دیتے ہی کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نصب العین کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ وہ تو سمجھتا کہ مال اپنے لیے کما رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوں، یہ نہیں پتا کہ اللہ کے راہ میں دینا یہ میرا اپنے لیے کمانا ہے۔ وہ اللہ والی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے پڑھنے والی تھی، وہ بچوں کو لے کر مال جو بھی تھا تھوڑا کچھ گھر کا سامان اس کو ایسا سمیٹ کے باہر آئی اور ایک تاریخی جملہ کہا جو آج ہماری عورتیں اور ہمارے مرد کو بھی کہنا چاہیے۔ کہا، آپ نے بہت نفع کا سودا کیا، آپ نے بہت نفع کا سودا کیا۔ آپ بتاؤ، جن کا مقصد اصلی وہ ہو جائے جو صحابہ نے سمجھ لیا تھا، اگر آج ہم مسلمان بھی اگر ہو جائیں گے اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو بھائی ہم سب کو معروف اور نہی عن المنکر اس دعوت والے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جس کے بعد جس طرح کی صلاحیت ہے، تاجر اپنی صلاحیت، علماء اپنی صلاحیت، شاعر اپنی صلاحیت، جگہ مصنفین اپنی صلاحیت، ہر ایک جگہ اس مقصد اور پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، اللہ ہماری اس قوم کو بھی کامیاب کرے۔ تو کریں گے بھائی فکر؟ اللہ پاک ہم سب لوگ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جان اور مال کو اللہ پاک اپنی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔